کریم کی روشنی میں جو عطا کرتے ہیں ان کو بھی شامل کریں گے۔ الزام تراشی، کسی پر الزام لگا دینا، کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کر دینا، یہ سارا اس کے اندر جو ہے یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ عمران بھائی دیکھا یہ جائے تو لوگ بعض اوقات اس لیے کسی پر الزام لگا دیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو اونچا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسرے کو نیچا کر کے یہ چیز ڈیزائر ان کی تمنا ہوتی ہے۔ کیا فرمائیں گے کہ اس طرح بندہ اونچا ہو جاتا ہے، دوسرا نیچا ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سلمان بھائی یہ دیکھنا چاہیے کہ عزت کا حصول یہ کس لیے ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عزت دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ واہ، ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے۔ جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین عزت عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے۔ تو عزت و ذلت اللہ رب العالمین کے دست قدرت میں ہے۔ اب یہ ہے کہ ہمارے مقدر میں اگر عزت ہے تو ہمیں عزت ملے گی، درست فرمایا۔ اور اگر ہمارے مقدر میں عزت نہیں ہے تو پھر لاکھ کوشش کر لیں، بڑے سے بڑا بندہ اس کے ساتھ شامل ہو جائے، ساری دنیا اگر آپ کو عزت دار بنانے میں شامل ہو جائے، لیکن کوئی ایک حرکت ہوتی ہے سلمان بھائی جی، پورے ہم معاشرے پر، ہم میڈیا پر نظر دوڑائیں تو بڑے نامی گرامی افراد ہوتے ہیں، کوئی ایک حرکت ہوتی ہے تو بندے کی عزت تار تار ہو جاتی ہے۔ جی، تو عزت و ذلت دینا اللہ رب العالمین کے دست قدرت میں ہے۔ ہم اگر اپنے اندر اخلاص رکھیں، حدیث مبارک ہے کہ اگر بندہ چھپ کر پہاڑوں میں عبادت کرے، اگر بندہ چھپ کر پہاڑوں میں عبادت کرے تو اللہ رب العالمین اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا، اور جب لوگوں کے سامنے اس کی عبادت و ریاضت کے معاملہ ظاہر ہوتے ہیں تو لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جی، اور اگر ریاکاری کے طور پہ بندہ جو ہے دکھاوے کے طور پہ عمل کرتا ہے تو دکھاوے کی وجہ سے بندہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسروں کو بے عزت کر کے خود عزت حاصل کرنا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی اس کا اصول نہیں ہے کہ دوسرا ذلیل ہوگا تو ہمیں عزت ملے گی، ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام میں اور کسی جگہ پر ہے ہی نہیں۔ عزت اللہ رب العالمین کے خزانوں میں سے ایک خزانہ، اللہ جس کو عطا فرمائے اللہ نے اس کو عزت عطا فرمائی ہے، تو وہ رب کائنات کے جس نے اس کو عزت دار بنایا ہے وہ ہمیں بھی عزت عطا فرما سکتا ہے۔ ہم یہ دعا کریں کہ اے اللہ تو نے اس کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے، ہماری عزتوں کی بھی حفاظت فرما۔ واہ واہ، اے اللہ تو نے اس کو نوازا ہے، ہمیں بھی عطا فرما، بلکہ اس کے صدقے میں عطا فرما، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو تو عطا فرما ہی رہا ہے، ہمیں بھی کچھ عطا فرما دے۔ لہٰذا یہ کانسیپٹ تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اصل میں اس کی بیسک وجہ جو ہے نا سلمان بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ جیلسی ہوا کرتی ہے۔ اس کے پاس عزت ہے کیوں، صحیح، میرے پاس عزت ہے کیوں نہیں؟ اعمال پہ غور کرنا چاہیے۔ کیا خوبصورت بات۔ اعمال بندے کے جیسے ہوتے ہیں، اعمال کی وجہ سے ہی بندے کی عزت بنتی ہے یا ذلت بنا کرتی ہے۔ صحیح بات۔ اب وہ عزت دار ہے کیوں؟ حاسد اگر بندہ ہے، اگر حسد کرنے والا ہے تو حسد کرنے والے کے پیٹ کو، دل و دماغ کو تو جہنم کی آگ ہی بھر سکتی ہے۔ حسد کرنے والا بندہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔ غور کریں کہ میرے دل کے اندر کہیں حسد کی بیماری تو نہیں آ گئی۔ آپ نے جو یہ بات کہی نا عمران بھائی، یہ بڑی ریلیونٹ بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کوئی زمانے میں عزت پا رہا ہے، وہ پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، اس کی کامیابیوں کا، اس کی اچیومنٹ کا گراف یہ اوپر جا رہا ہے، جس بھی اعتبار سے آپ دیکھیں، گھر میں جیسے رہ رہے ہیں، گھر میں دو بھائی ہیں یا خاندان میں چچا زاد بھائی ہیں آپس میں، یہ لے لیں، یا جو رشتے ہوتے ہیں دیورانی جٹھانی کے رشتے ہیں اور اس طرح کے جو رشتے ہوا کرتے ہیں، ان میں دیکھتے ہیں کہ ایک فرد جو ہے وہ ترقی کی منازل طے کرتا جا رہا ہے اور دوسرے کو کوئی بھاؤ پوچھ ہی نہیں رہا، تو اپنے کاموں پر توجہ کرنے کی بڑی حاجت ہے۔ ایک شخص ہے جس کے پاس آپ جائیں اور وہ باہیں پھیلائے، استقبال بھی کرے، خندہ پیشانی سے ملاقات بھی کرے، اس کے بعد عزت سے بٹھائے اور پھر اچھا کھانا بھی کھلائے، اور دوسرا فرد ہو اس کے پاس کوئی ملنے کے لیے جائے اور وہ منہ پھلا کے آدھا ہاتھ، جیسے ہوتا نا بعض لوگ
بڑی عجیب سی یہ بھی پتہ نہیں کیا یہ سائیکی ہے یا اس میں کیا طریقہ ہے. ہاتھ ملائیں گے تو یہ آدھا ہاتھ نا آدھا, یہ ذرا آپ فوکس کریں اس کو, میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کون کرے گا؟ یہ ویسے غفور بھائی کا کیمرہ بنے گا تو سمجھ میں آئے گی, سیدھے ہاتھ سے دکھائیں گے نا. تو آدھا ہاتھ اتنا سا, یہ اتنا سا ہاتھ جو ہے نا یہ مطلب ملا رہے ہوتے ہیں, یہ اتنا سا, بس یہ تھوڑا آگے کر دیں گے اور ادھر ہی مطلب بات پوری کر دیں گے. پتہ نہیں کیا یہ بھی سوچ ہے, اللہ رحمت فرمائے. تو اس طرح ملاقات کرے اور منہ جو ہے وہ پھول کے کپا بنا ہوا ہو اور ناگواری جو ہے وہ چہرے کے اوپر جو ہے وہ چھائی ہوئی ہو, اور ہاں بھائی اور اچھا جب وہ جانے لگے تو اس کو بولیں کہ تھوڑی دیر اور رکتے تو چائے کا کوئی پروگرام بنا لیتے. اس میں بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اب بابا ٹھیک ہے چلے جاؤ, اور تھوڑی دیر رکو گے تو پھر اس کے بعد اب پھر کبھی دیکھیں گے کہ تمہیں آپ نے چائے بھی پلانی ہے, موقع ہی نہیں دیا یا خدمت کا موقع ہی نہیں دیا. تو بس کر کے آپ تو بس اب جا رہے ہیں آپ تو چلیں ٹھیک ہے, یوں اب چلیں ٹھیک ہے بھی کر دیا, ساتھ میں بات بھی بیچ میں چھوڑ دی. تو یہ سمجھ لیں کہ بندے نے اپنے اوپر ہی کوسچن مارک لگا لیے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی آدمی کا یہ انداز ہے, کسی فرد کا یہ انداز ہے, اور ایک طرف میں نے دوسرا انداز آپ کو بیان کیا ہے, عزت کس کی ہوگی؟ جو خرچ کرتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے, یاد رکھیے گا. اور للہیت کی بیس پر جو خرچ کر رہا ہو کہ مہمان میرے یہاں آیا ہے, مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے, میں کسی کی خدمت کر رہا ہوں, اس اعتبار سے منعیم بھائی جو کسی کی خدمت کر رہا ہے تو اس کی تو عزت کے گراف میں اللہ کریم پھر اضافہ فرمائے گا نا جی. اور دوسرے بندے کو تو لوگ بھاؤ نہیں پوچھیں گے. تو اب ایسا بندہ سوچتا رہے یار اس کی عزت ہو رہی ہے مجھے کوئی پوچھ نہیں رہا. تو اپنے کام پر, اپنے انداز پر, اپنے ایٹیٹیوڈ پر بھی